اینڈ ہمارے پاس یہاں پہ اسٹیٹ کے ادارے موجود ہیں, ان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے, اس چیز پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. میں یہاں پہ یہ بات, کیونکہ ریگولرائزیشن آف ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, تو میں یہاں پہ یہ تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں کہ 1965 میں پاکستان افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ پہلی بار ہوا تھا, لیکن اس میں لوپ ہولز اتنے تھے کہ وہ ٹریڈ ایگریمنٹ کسی بھی وقت صحیح طریقے سے نافذ العمل نہیں ہو سکا. اس کے بعد 2010 میں یہ ٹریڈ ایگریمنٹ دوبارہ رینیو کیا گیا, اور اس میں یہ شرائط رکھی گئیں کہ یہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہر 3 سال بعد اس کو رینیو کیا جائے گا. بٹ ان 2015 اس ٹریڈ ایگریمنٹ کو ریوائز کیا گیا, یٹ دیر ور لوپ ہولز. اور سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان اور بھارت یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں تھرو پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ کریں, بٹ ڈیو ٹو اوور نیشنل سیکورٹی ایشوز ہم ان کو یہ چیز الاؤ نہیں کرتے. سو دس از ہائیلی کویسچنیبل. اب 2020 میں وہ ٹریڈ ایگریمنٹ جو 2010 میں سائن ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اور پچھلے 1 سال میں 3 بار وہ نیگوسیشنز بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان اتھارٹیز ہوئی ہیں, لیکن وہ جو پرانا ٹریڈ ایگریمنٹ تھا اسی کو رینیو کیا جاتا رہا ہے ہر 3 مہینے کے لیے. اس بار 6 مہینے کے لیے نومبر 2021 تک کے لیے رینیو کیا گیا. سو لیٹس سی ہاؤ سچویشن گوز, کیپنگ ان ویو دی کرنٹ اسٹیٹس آف افغانستان وچ از ویری والیٹائل. سو لیٹس سی ہاؤ تھنگ گوز. میں اپنے نیکسٹ اسپیکر بیرسٹر فیضان صاحب کو بلانا چاہوں گا, جو کہ بات کریں گے امپیکٹس آف انلیگل افغان بزنسز آن پاکستانز اکانومی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب فیڈرل منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز علی محمد خان صاحب کا, چیئرمین لیگل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان جناب مسٹر معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب, پریزیڈنٹ مردان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ظاہر شاہ صاحب, distinguished speakers, prominent members of business community of Mardan in particular and NWFP Khyber Pakhtunkhwa in general, learned lawyers, honorable members of youth parliament. I would rather stick to my national language کیونکہ زیادہ تر آڈینس کو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ٹاپک ہم نے یہاں پہ ریز کیا ہے اس کی سمجھ آ جائے ہماری آڈینس کو. اور جو انالیسس اور اسٹڈی میں نے جو کنڈکٹ کی ہے اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے فیکٹس ہیں, فیکٹس کے بعد آئیں گے ان کے امپیکٹس, اور امپیکٹس کے بعد آئیں گے میرے اپنے سجیشنز جو کہ میرے انالیسس کے جو کہ میرے ذاتی ہے. لیکن ذاتی کا مطلب یہ نہیں کہ فیضان کے ہیں, یہ معظم لا فرم کے ڈائریکٹر مردان آفس بیرسٹر فیضان کے ہوں گے انشاءاللہ. جب اسپیکر جہاں پہ جب چیئرمین یہاں پہ جو باتیں ہماری میڈم نے کی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو ریپیٹ نہ کروں. ٹاپک جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کہ امپیکٹس آف انلیگل افغان بزنسز آن پاکستان اکانومی, جو کہ میں نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے. میں کہوں گا کہ امپیکٹس آف انلیگل بزنسز آف افغان ریفیوجیز لیونگ ان پاکستان آن پاکستانز اکانومی. افغان ریفیوجیز ہے کہ میڈم نے فرمایا کہ لیٹ 70s میں اور ارلی 80s میں جو سوویٹ وار کے دوران افغان ریفیوجیز نے اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان میں آ کر یہاں پہ سیٹل ہو گئے, تو آن ریکارڈ ہمارے پاس جو کہ اسٹیٹ فگرز ہیں وہ ہیں تقریباً 4 ملین تک 40 لاکھ تک افغان ریفیوجیز پاکستان آئے تھے, اور جن میں سے بہت سو کی انخلا واپسی ہوئی ہے. اس کے بعد اسٹیٹ فگر ہے کہ ابھی رہ جاتے ہیں کم و بیش اپروکسیمیٹلی 1.6 ملین یا 16 لاکھ. لیکن یہ اسٹیٹ فگرز ہیں, آف ریکارڈ کتنی نمبر ہیں ان کی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد میڈم نے فرمایا کہ یونائٹڈ نیشنز ریفیوجی کنونشن آف 1951 پاکستان نے ریٹیفائی نہیں کیا یا سائن نہیں کیا یا ہم اس کے ممبر نہیں ہیں, اور اسی طرح 1967 کے جو پروٹوکول ہے اسی کنونشن کا وہ بھی ہم نے ریٹیفائی نہیں کیا, سائن نہیں کیا. لیکن پاکستان از جنرلی ریسپیکٹڈ دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اینڈ اٹس کنٹرول اوور دی اسٹے اینڈ ٹریٹمنٹ آف ریفیوجیز, کیونکہ ہم ابھی ان کے ساتھ وہی برتاؤ کر رہے ہیں یا ان سے بہتر برتاؤ کر رہے ہیں جو کہ باقی ممالک ریفیوجیز کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں. اب میں فیکٹس کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں جو کہ پہلے نہیں فائنینشیل مسائل اور اس کے ہیں یا تھے, اور اس میں 40 لاکھ کے لوگ ریفیوجیز آ جاتے ہیں یہاں پہ, تو وہ سروائیو کیسے کریں گی؟ انٹرنیشنل ایڈ اتنی نہیں ہے, ہماری اکانومی جو ہے وہ کمزور ہے یا تھی.
تو ان کی سروائیول جو کہ ان کا بنیادی حق ہے, جو کسی بھی انسان کا حق ہے, تو وہ سروائیو کیسے کر رہے تھے؟ گورنمنٹ جابز وہ نہیں کر سکتے تھے, بزنس کی اجازت ان کو نہیں تھی, تو انہوں نے بزنس ہی شروع کی, لیکن وہ بزنسز تھی ان رجسٹرڈ. اب ان رجسٹرڈ بزنسز جو کہ افغان ریفیوجیز پاکستان میں جو تھے وہ یہاں پہ کر رہے تھے, تو وہ انجوائے کر رہے تھے ٹیکس فری. ان کو ہر قسم کے ٹیکس سے ایگزمپشن تھی, کیونکہ وہ کسی بھی اسٹیٹ ریکارڈ میں ان کی بزنسز رجسٹرڈ نہیں تھی. اب اس کے مقابلے میں اگر ہم آ جائیں یہاں پہ ہمارے لوکل بزنس مین اور ملٹی نیشنل کمپنیز یا فورن انویسٹرز جو کہ پاکستان میں رجسٹرڈ بزنسز کرتے ہیں وہ لوگ, تو ان کو اگر وہ امپورٹرز ہیں تو ان کو کسٹمز ڈیوٹیز پے کرنی ہوتی ہے. اسی طرح سیلز ٹیکس اگر وہ مینوفیکچرز ہے تو پے کرنا ہوتا ہے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں بزنسز ہے, ایکسائز ڈیوٹیز ہیں اور مختلف قسم کے ٹیکسیشنز ہیں. بالخصوص اگر وہ نہ امپورٹرز ہیں اور نہ مینوفیکچرز ہیں تو ان کو کم از کم انکم ٹیکس ضرور دینا پڑتا ہے, جس سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ڈائریکٹ آ جاتی ہے ڈسکریمنیشن بٹوین ریفیوجیز جو کہ انجوائے کر رہی ہے ایک ایگزمپٹڈ جو ہے ایک پالیسی. ایک ایگزمپشن تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ پھر وہ ایک لیگل وہ ہو جاتا ہے پروسیس, لیکن میں کہوں گا کہ وہ کہ جو ٹیکس نیٹ سے وہ باہر ہیں. اسی طرح ہمارے جو لوکل یا ملٹی نیشنل رجسٹرڈ کمپنیز یا فرمز ہیں وہ ٹیکس پے کر رہی ہے, تو یہاں پہ آ جاتی ہے ڈسکریمنیشن. اور اس سے کیا ہو جاتا ہے جو کہ ایک انٹرنیشنلی سیٹ کمپٹیشن لا ہے, اس کے جو سارے جو رولز اینڈ نارمز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہو جاتا ہے کیونکہ میرا بزنس مین جو چیز مہنگا فروخت کرتا ہے وہی چیز افغان ریفیوجی اگر وہ بزنس کنڈکٹ کر رہا ہے تو وہ پھر سستے داموں فروخت کر کے میرے بزنس مین کو ہارڈ ٹائم دے رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ ٹیکس اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ نیشنل اکانومی کو اسٹرینتھن کرے, مضبوط کرے. دوسری سائڈ پہ جو ریفیوجیز بزنسز کنڈکٹ کر رہے ہیں جو کہ انجوائے کر رہے ہیں مختلف مراحت, انسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم سگنیٹری نہیں ہیں کنونشن کے یا اس کے پروٹوکولز کے, لیکن ہم مراحت فراہم کر رہے ہیں, تو اس کے متقابل وہ الٹا ہمارے ملک کی اکانومی پہ بوجھ بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے اس انالیسس کا مقصد کا تن یہ نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف کچھ ریسزم کے تاثرات پیش کر رہا ہوں یا ڈسکریمنیشن کر رہا ہوں, بلکہ ایک اسٹڈی ہم نے کنڈکٹ کی ہے پرو اینڈ کونس, اور اس کے بعد پھر ابھی آئیں گے میرے جو ہے وہ سجیشنز. یہاں پہ میں آپ کو یاد دلاتا چاہوں کہ منسٹر صاحب, ہمارے چیئرمین معظم بٹ صاحب اور ہماری فرم معظم لا فرم نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں, اور وہ اسی وجہ سے تھی جو کہ انلیگل افغان ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں, جو بزنسز ہو رہے ہیں, ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے. وہ ریٹ اصل میں ایکسیپٹ ہو گئی, اور اس کی ججمنٹ کی صرف ایک ہی پیراگراف کی پڑھنے کی اجازت میں آپ سے طلب کروں گا. اس میں جسٹس دوست محمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ the petitioner is a senior advocate of this court and through instant constitutional petition seeks that writ of mandamus be issued to the parliament and government to regularize the business and trade carried out by the Afghan refugees so that they are brought under the tax net, and also to control and regulate activities because they are threats to citizens of Pakistan, particularly this province. یہ جی اس ریٹ پٹیشن کا متن تھا. اور اس کے بعد آگے کیونکہ وہ ڈیٹیل میں ہے, لیکن 6 مہینے کا وقت فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو دیا تھا کہ آپ ریگولرائز کر لیں, لیکن اس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور آگے اسی ججمنٹ میں لکھا گیا ہے اگر ایسا اس وقت میں 6 مہینے کے دورانیے میں نہیں ہوتا تو پھر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں. اب میں آؤں گا اپنے سجیشنز کی طرف. وہ یہ ہے کہ اگر ریگولرائزیشن ہم کریں یا ریگولرائزیشن کی بات ہم کریں تو یہ تاثر کیوں جاتا ہے کہ ہم افغان ریفیوجیز یا اپنے افغان بھائیوں کی طرف ریسسٹ ہیں. ہم بالکل ریسسٹ نہیں ہیں, لیکن سب سے پہلے پاکستان. سب سے پہلے میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ ہم نے ان کے اسٹیٹس کو ریکگنائز کرنا ہوگا. اب اسٹیٹس کی ریکگنیشن کے لیے ہم نے اپنی امیگریشن پالیسیز میں چینجز لانی ہوں گی. یہ آپ پارلیمنٹ میں بل کے ذریعے یا کسی بھی اور میکینزم بائی لاز کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں, اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں. تو امیگریشن لاز اور پالیسیز میں چینجز اس وقت کے لیے بڑی ضروری ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ نمبر 2, اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے افغان ریفیوجیز کو ایک حق ملے گا, اور وہ حق ہوگا ریکگنیشن. نمبر 2 وہ ہوگا رائٹ ٹو بائی اینڈ سیل, پرچیز اینڈ سیل.
وہ اپنے بزنسز دکانیں خرید سکیں گے, مارکیٹیں خرید سکیں گے, گھر خرید سکیں گے, اور جو سہولیات اور پاکستانیوں کو یا دنیا میں اور شہریوں دنیا کے اور مطلب باقی رہنے والوں کو میسر ہے وہ ان کو بھی ہوگی. اب یہاں پہ ہم نے ریکگنیشن دے دی, اس کے بعد ہم نے ان کو رائٹ ٹو بائی اینڈ سیل دے دیا, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ یہ FBR کے نیٹ کے نیچے آ جائیں گے کیونکہ یہ رجسٹرڈ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد رجسٹرڈ ہونے سے, FBR کے نیٹ میں آنے سے, نمبر 4 اس سے ہماری نیشنل اکانومی اسٹرینتھن ہوگی, رادر دین کہ وہ بوجھ بنے اکانومی پہ, وہ ہمارے اور بزنس مین کی طرح وہ آپ کو ٹیکس پے کریں گے, کیونکہ وہ فورن انویسٹرز ہیں, شاید وہ ان سے زیادہ ٹیکس پے کریں. نمبر 5, ہمیں اب یہاں پہ ویجیلنٹ رہنا ہوگا کہ ہم نے ہیومن رائٹس اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی وائلیشنز نہیں کرنی. سب سے پہلے پاکستان میں جو اوور رائڈنگ لا ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. ہم نے آرٹیکل 4 کو بھی دیکھنا ہوگا, ہم نے آرٹیکل 9 اور 18 کو بھی اگنور نہیں کرنا ہوگا, کیونکہ جو لوگ یہاں پہ ریزائڈ کرتے ہیں بے شک وہ پاکستانی نہیں بھی ہو, لیکن ان پہ بھی لا ایکولی اپلیکیبل ہے اور ہم نے ڈسکریمنیشن بھی نہیں کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ویریس انٹرنیشنل ٹریٹیز اینڈ ڈیروگیشنز ہیں جس کے ہم سگنیٹریز ہیں, تو وہ ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہے, ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور ایک انٹرنیشنل پالیسی میں پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ نہیں بلکہ پاکستان کی امیج ہم نے ایسی رکھنی ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں. اس کے بعد رجسٹریشن ہمیں ایک اور جو ہے فائدہ دے گی, وہ یہ ہوگا کہ ہماری جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں ان کے لیے سیکیورٹی جو تھریٹس ہوں گے وہ قدرے کم ہوں گے, جو کہ آج کل کا ہاٹ ٹاپک بھی ہے, اور نہ صرف یہ ہمارا ملک بلکہ ریجن بھی اسی پریشانی میں جو ہے وہ گرا ہوا ہے. لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ اس سے ایک ہارمنی کا میسج جائے گا, نہ صرف اکراس دی بارڈر ٹو افغانستان بلکہ اکراس دی ریجن, کیونکہ ایسٹرن بارڈر پہ ہمارا انڈیا ہے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات سے آپ کو سب کو پتہ ہے, لیکن یہاں پہ ہم مانتے بھی ہیں کہ افغانی یہاں پہ بزنسز کرتے ہیں, اگر وہ ریفیوجیز بھی ہوں اور اگر وہ افغان نیشنلز بھی ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ ہارمنی کا میسج جائے گا, اور اس سے پاکستان اور افغانستان کی جو بزنس اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ اور اسٹرینتھن ہوگی. اس سے ہارمنی کا میسج جائے گا. اور بھی اگر ہم فار ویسٹ چلے جائیں, ہمارے پاس ترکستان ہے, ہمارے پاس تاجکستان ہے, ہمارے پاس ترکمانستان ہے, قزاقستان ہے, ازبکستان ہے, اور اسی طرح رشین بیلٹ ہے, اور ہم یورپ تک ہمیں رسائی یہاں سے مل جائے گی. تو ہم نے یہاں پہ ایک سوچ جو اپنی ہوگی وہ ہم نے پیسمسٹ نہیں رکھنی ہوگی, آپٹمسٹ رہیں گے. الحمدللہ میں بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹری افیئرس کے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنے اتنے بزی شیڈول کے باوجود ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا, اور ہماری بات سن رہے ہیں. لیگل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کا, ان کے چیئرمین صاحب کا, ظاہر شاہ صاحب کا, میں بڑا ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. اور کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ برننگ بھی ہے, ایک ایسا جو ایشو ہے جو کہ اسٹیٹ پالیسی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے, ایک ایسا ایشو جو ہے جو اسٹیٹ سیکیورٹی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے, اور ایک ایسا ایشو ہے جس سے میرے خیال سے ہر پاکستانی افیکٹ ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے آپ کا بڑا ممنون ہے, مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ.